السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم آیت 7۔ اور جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ ٹی وی کا رمضان اسپیشل۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو بہترین نعمتوں سے آراستہ فرمایا، جس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ شکر کا پہلا درجہ یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے، اور اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جتنی بھی نعمتیں اس کو حاصل ہوئی ہیں فقط فضل الہی سے حاصل ہوئی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ناشکری کے کلمات نہیں نکالنے چاہیے، اور اپنے اعمال کے ذریعے بھی شکر گزاری والا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک مومن بندے کی پہچان یہی ہے کہ وہ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کریں، اور تقویٰ و پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل آوری اور نواہی سے اجتناب، یعنی جن سے بچنے کا حکم دیا گیا اس سے دوری اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ نماز اور روزہ انسان کو بہتر اور صحت مند زندگی فراہم کرتے ہیں۔ تحقیق سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ماہ سیام رمضان المبارک میں کئی لوگ جوڑوں اور کمر کے عارضے میں افاقہ محسوس کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں خلیج ٹائمز میں شائع چند ڈاکٹرز کی آرائیں دی گئی ہیں جو ناظرین کے لیے پیش ہیں۔ دبئی کے کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد سلیم کا کہنا ہے کہ چونکہ لوگ مقدس مہینے میں زیادہ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، اس لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے آخر میں لوگوں کی مشترکہ حالت بہتر ہوتی ہے۔ تاہم بہت سے لوگوں کو نماز تراویح کے بعد عارضی جوڑوں اور کمر کے درد کا بھی سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ نماز تراویح کی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں۔ فزیوتھراپسٹ ڈاکٹر عارف خان نے کہا ہے کہ جوڑوں کے درد کا مقابلہ روزے سے پہلے اور بعد میں مناسب مقدار میں مائعات اور مثالی طور پر پانی کے استعمال سے کیا جا سکتا ہے۔ کینیڈین اسپیشلسٹ ہسپتال دبئی کے آرتھوپیڈک سرجری کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد عبدالرؤف الغمرون کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں نماز تراویح میں جوڑوں کا درد عام سی بات ہے، خاص طور پر بڑی عمر کے لوگوں میں، کیونکہ سجدے کے دوران گھٹنے کی حرکت بڑھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر الغمرون نے نشاندہی کی کہ ایسی شکایت کو جوڑوں کے صحت کے لیے سپلیمنٹس لے کر بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے معاملات میں ہمیں کچھ سوزش کی دوائوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اگر حالت ہلکی سے زیادہ ہو تو جوڑوں پر کم سے کم دباؤ ڈالنے کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مریض اپنی حالت کا جائزہ لینے کے لیے کسی ماہر سے مشورہ کر سکتا ہے، اور اسے ایکس رے اور خون کے ٹیسٹ اور حالت کے لیے مناسب دوائیاں لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جوڑوں کے درد سے بچنے کے لیے ایک اور گھریلو نسخہ اضافی پروٹین کا استعمال کم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوشت سمیت زیادہ پروٹین والی غذاؤں سے پرہیز کریں، اور اپنی خوراک میں زیادہ پھل اور سبزیاں شامل کریں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مختلف امراض کا شکار مریض رمضان المبارک میں ہمت کر کے روزہ رکھتے ہیں اور نماز تراویح اور دیگر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، تو انہیں جسمانی صحت بہتر محسوس ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ وہیں جو لوگ بیماری کے ڈر و خوف میں مبتلا رہ کر رمضان المبارک کے روزے اور دیگر عبادات سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو ان عبادت کرنے والوں اور عبادت سے دوری اختیار کرنے والوں کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو عبادت کرنے والوں کی صحت میں بہتری اور خوشحالی محسوس کی جا سکتی ہے۔ روزے کی اس حالت میں کھانے پینے میں بد پرہیزی اور بے احتیاطی اور چکنی مرغن غذاؤں کا خوب استعمال بھی مضر صحت کا باعث بنتا ہے۔ ہلکی پھلکی غذائیں جوڑوں کے درد میں ہی نہیں بلکہ ہر بیماری کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق چھوہارے یعنی کھجور کھانے سے بھی کمر کا درد دور ہو جاتا ہے، اور ماہ سیام میں تقریباً تمام مسلمان کھجور سے زیادہ افطار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہائی بلڈ پریشر کے مریض
چند بنیادی احتیاط کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں، مثلاً تلی ہوئی مرغن اور تیز مرچ مسالے دار کھانوں سے پرہیز کریں، کھانے پینے میں نمک کا کم سے کم استعمال کریں، کولیسٹرول لیول باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں۔ بعض محققین کے مطابق کولیسٹرول میں توازن رکھنے کے لیے سحری میں نہار پیٹ 1 گلاس پانی، 2 چمچ شہد اور 1 لیمبو کا رس ملا کر پی لیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائی ہے، لہٰذا ناظرین کرام ہمیں چاہیے کہ اللہ کی یہ دی ہوئی نعمت جو ہمیں رمضان المبارک میں روزہ اور دیگر عبادات کی شکل میں عطا کی گئی ہے، اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر اللہ کی حمد و ثنا اور توبہ استغفار کے ذریعے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنے ذکر، اپنے شکر اور خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما۔ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق پہلے عشرے میں اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مزید معلومات کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔